حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الجسم، کہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے۔ اب وہ جسم کیسا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جسم کیسا ہے؟ کیسا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرماتے ہیں حسن الجسم۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس اور ہوتا تو میں ان الفاظ کو یکجا کر کے سب سے خوبصورت لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لیے لاتا۔ سب سے زیادہ خوبصورت لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لیے لاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کأن سیغ من فضۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ایسا تھا کہ جیسے چاندی کے ساتھ اس جسم کو تیار کیا گیا ہے، جس سے چاندی میں روشنائی ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایسی ہی روشنی تھی، ابیض کأن بیض من فضۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بصورت چاندی تھا، چاندی کی مانند تھا کہ جس طرح چاندی کے اندر روشنائی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بھی ایسی روشنی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے سنیے ایک اور صحابی رسول کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بالابیض الاحمق ولا بالآدم، کہ رب العالمین نے آپ کو اس طرح ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ آپ علیہ السلام کے رنگ کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیسا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ گندمی تھا، زیادہ سفید نہیں تھا، نہ ہی زیادہ سانولا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیا تھا؟ گندمی تھا۔ آپ کے چہرے پر لالی تھی، آپ کے چہرے پر جس طرح کہلے سرخی ایک آتی ہے، اس طرح آپ فرماتے ہیں اب یزو کا انما امحقل ولا بالآدم، کہ آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایک لالی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو صحابی رسول فرماتے ہیں وہ پھولوں کی طرح چمکتی ہوئی ہمیں نظر آتی تھی چہرے رسالت آپ پر، کہ جب آپ علیہ السلام مسکراتے تھے تو وہ ہمیں پھولوں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام ابو فضیل ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں ملیحن مقصدن، اللہ اکبر کبیرہ، ملیحن مقصدن، کہ آپ علیہ السلام سفید رنگ سرخی مائل تھے اور ایسے تھے کہ دیکھنے والے کا ایک مرتبہ دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا، اس کا دل کرتا تھا بار بار دیکھتا چلا جاؤں۔ ملیحن مقصدن، کہ جو ایک مرتبہ چہرے رسالت میں آپ کو دیکھتا تھا اس کا دل کرتا تھا کہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھے۔ اور آپ علیہ السلام کا قد مبارک کیسا تھا؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیا تھا؟ درمیانہ تھا۔ رجلا مربوعا، آپ علیہ السلام درمیانے قد کے تھے، لیکن حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی شان یہ تھی، قد تو آپ کا درمیانہ تھا لیکن بڑے بڑے قد والے بھی جب آپ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو چھوٹے نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے قد والے بھی، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے۔ اب صحابہ میں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قد آور لوگ تھے، ان کے قد بڑے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے ہیں، ان کا قد بڑا تھا، یہ لمبے تھے ماشاءاللہ۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا دیکھا انہیں، حضرت براء فرماتے ہیں میں نے جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، آپ درمیانے قد کے تھے، لیکن جب بھی حضرت عباس آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے حالانکہ ان کا قد بڑا تھا، حضرت براء فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے تو وہ چھوٹے قد کے نظر آتے تھے۔ یہ عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بڑے قد والے بھی جب ان کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں
تو وہ چھوٹے قد کے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قد مبارک کی حالت ہے، اور اسی قد مبارک کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں ذکر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، آپ فرماتے ہیں نہ ایسے لمبے تھے کہ دیکھنے والا یوں نگاہیں اٹھا کر دیکھے، نہ ایسے چھوٹے تھے کہ دیکھنے والا نگاہیں نیچی کر کے دیکھے، بلکہ دیکھنے والا جس بھی حیت کا ہو، چھوٹا ہو تب بھی، بڑا ہو تب بھی، وہ صرف اپنی نگاہوں کو یوں سامنے کرتا تھا تو چہرے رسالت مآب یوں سیدھا نظر آتا تھا۔ ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، کہ چھوٹے قد والا بھی اللہ کے رسول کو دیکھتا تھا تو سامنے نظر آتے تھے، بڑے قد والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو اس کو بھی یوں نیچے نگاہیں نہیں کرنی پڑتی تھی، چھوٹے قد والے کو اونچی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عظمت ہے کہ جس نے دیکھنا ہے چہرہ رسالت مآب کو، اگر چھوٹا بچہ بڑے کو دیکھتا ہے تو یار وہ یوں چہرہ اٹھا کر دیکھتا ہے، بڑا اگر چھوٹے کو دیکھے گا وہ نیچے کر کے دیکھے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر، جو اللہ کے رسول کو دیکھنا چاہتا وہ اگر چھوٹا بھی ہوتا اس کو چہرہ سامنے نظر آتا، وہ اگر لمبا بھی ہوتا اس کو چہرہ سامنے نظر آتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے چہرہ دیکھنے پر بھی مشقت سے ایمان والوں کو بچا لیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت بیان فرماتے ہیں، اور ہند بن ابی حالہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں اطول من المربوع واکثر من المدمبب، کہ آپ علیہ السلام کا قد مبارک ایسا تھا کہ جس قد میں قطعاً ذرہ برابر بھی کوئی کجربی نہیں تھی، یعنی شانے بھی درست تھے، آپ علیہ السلام کا سینہ بھی درست تھا، کوئی ٹیڑھ پان کہیں کسی جگہ پر ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ صحابی فرماتے ہیں ایسے سیدھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پلکوں کے بال، ابرو مبارک، جس طرح آنکھیں ہیں پوری اپنی جگہ پر سجی ہوئی، ناک مبارک بالکل پوری اپنی جگہ پر سجا ہوا، انگلی مبارک آپ علیہ السلام کی پوری اپنی جگہ سجی ہوئی، تو صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ علیہ السلام کا وجود، آپ علیہ السلام کا قد مبارک بھی ایسا بالکل سیدھا تھا کہ جس قد میں بالکل قطعاً کوئی کجروی نظر نہیں آتی تھی۔ تو کہیے ذرا سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔